حلیہ مبارک. قد و قامت، نہ دراز قد نہ پست قامت، یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا. رنگت چمکدار، نہ چونے کی طرح بہت زیادہ سفید اور نہ ہی گندمی جیسے سانولا. سر مبارک متناسب، نہ چھوٹا نہ ہی بڑا. بال نہ سیدھے نہ گنگریالے بلکہ اس کے درمیان. بالوں کی لمبائی کانوں اور کندھوں کے درمیان، کانوں اور کندھوں کے درمیان. چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار. آنکھیں سفیدی میں سرخ ڈورے، یعنی اس آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ سرخ لائنیں نظر آتی تھی. ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے یہاں سے. پلکیں سیاہ سرمگی. پیشانی کشادہ اور چمکدار. ناک لمبی. دہن یعنی منہ، دہانہ کشادہ. دندان کھلے صاف اور چمکدار جیسے موتی ہو، اور درمیان میں تھوڑی سی یعنی جگہ تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا. کان متناسب. داڑھی گھنی، کچھ بال سفید. مونچھیں نفیس تراشیدہ اور پست، یعنی کھڑی نہیں ہوتی تھی. گردن لمبی اجلی چاندی کی طرح سفید. کندھے کندھوں کی ہڈیاں مضبوط چوڑے شانے. بغل سفید. پیٹ اور سینہ دونوں برابر، پیٹ نہ اندر کو دھسا ہوا نہ باہر نکلا ہوا، یعنی اسٹریٹ چوڑا سینہ. ناف سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک لمبی دھاری. کمر سڈول سفیدی اور چمک میں گویا چاندی سے بنی ہوئی. ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے، ٹھنڈے اور خوشبودار. ہتھیلیاں اور انگلیاں گداز اور ریشم کی طرح نرم، اور اسی مناسبت سے انگلیاں بھی. کلائی مرمری اور دراز. جوڑ مضبوط اور کشادہ. تلوے گداز یعنی نرم. گوشت سے پر، قدرے گہرے. ایڑی کم گوشت. پنڈلی قدرے پتلی سفید چمکدار. چال چلتے ہوئے آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے تھے بلکہ ہلکا سا خم ہوتا تھا اگلی طرف، اور بہت جھک کے بھی نہیں. اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہو. ساتھ چلنے والے تھک کر چور ہو جاتے، بمشکل ساتھ دے پاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اور بے نیاز چلتے جاتے. پسینہ گویا شفاف موتی خوشبودار. جسم مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار. مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسی مہر تھی، چھوٹی سی. خاموشی باوقار. گفتگو شیریں واضح اور جامع کلمات. لباس بہتر سے بہتر اور پیوند لگے لباس بھی پہنے، جو میسر ہوا وہ پہنا. سوتی کتانی اونی دیباج. استعمال کردہ رنگ، دیباج جو ہوتا ہے نا وہ ریشم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ریشمی کپڑا پہنتے تو اس کی پٹی جو ہے جیسے کناری لگی ہوتی وہ مراد. استعمال کردہ رنگ پسندیدہ رنگ سفید اور سبز. سبز جبہ، سرخ دھاری دار یمنی چادر، یعنی یہ چیزیں آپ نے اوڑھی ہیں. سیاہ اور ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا. امامہ یعنی پگڑی. سفید کے علاوہ سیاہ اور زرد خاکستری مائل امامہ. امامہ کے نیچے کبھی ٹوپی اور کبھی ایک خاص کپڑا قنا کا استعمال کیا. شملہ چھوڑا بھی اور نہیں بھی چھوڑا. شملہ ہوتا ہے نا وہ جو کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے پگڑی کے اینڈ میں، یعنی کبھی پوری کا پورا بل دے دیا اور کبھی تھوڑا سا نیچے کو لٹکا بھی دیا. قمیص اور تہبند. پسندیدہ لباس قمیص جبہ یعنی لمبی لانگ شرٹ. پوری آستین، آستین تنگ. کبھی کبھار موسم کے تقاضوں کے مطابق گلا کھلا بھی رکھا. عمر بھر ٹخنوں سے قدرے اونچے تہبند استعمال کیا. اوڑھنے کی چادر. سرخ چادر، سبز چادر، دھاری دار چادر حبرہ پسند تھی. جوتا چپل کی طرح 2 تسمے والا. ایک تسمہ انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا اور دوسرا چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں ہوتا. یہ 2 طرف سے اندر جاتا تھا پاؤں تسمے کے اندر، یا وہ جو اسٹرپ ہوتی. جرابے اور موزے. سادہ معمولی اور اعلیٰ ہر قسم کے موزوں کا استعمال کیا. شاہ نجاشی کے بھیجے ہوئے سیاہ رنگ کے سادہ موزوں پر مسا بھی فرمایا. سیدنا دحیہ کلبی کے دیے ہوئے موزوں کا تحفہ پھٹنے تک استعمال فرمایا. انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی. نگینا کبھی چاندی کا اور کبھی حبشی پتھر کا. نگینا کیا ہوتا ہے؟ جو انگوٹھی کے اندر ہوتا ہے.
دائیں ہاتھ میں پہنی، عموماً دائیں ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں میں بھی، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ بائیں میں پہننا گناہ نہیں۔ درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا جس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتے نماز میں تو اٹھاتے ہیں جس کو اور ہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کی انگلی کیا ہے؟ درمیانی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں خنصر، پنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام۔ تو آپ نے وسطی اور سبابہ میں انگوٹھی نہیں پہنی۔ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ ترتیب بار نیچے سے اوپر تک 3 سطروں میں کندہ تھے، بطور مہر استعمال کی۔ خوراک حلال اور طیب تمام اشیاء خوردنی یعنی کھانے والی چیزیں برضا اور رغبت تناول فرماتے، اکثر بھوکے رہتے، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے۔ ذائقہ اور طبیعت پر کوئی چیز گراں گزرتی تو بغیر کوئی نقص نکالے اسے ایک طرف کر دیتے، یعنی کھانا نہ کھاتے۔ پھر پسندیدہ خوراک دستی کا گوشت۔ دستی کیا ہوتی؟ بکری کے جو آگے والے ٹانگیں ہوتی ہیں وہ دستی ہوتی ہے اور پیچھے والی لگ۔ پنیر، چیز، شہد، کھجور، دودھ، کدو، سرید ہوتا ہے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈال کے بھگو کے کھانا، حلوہ، جو کی روٹی۔ نفاست اور سلیقہ، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پسند تھا کبھی کبھار۔ نفاست اور سلیقہ، کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، لبوں مونچھوں کے زائد بال تراشتے، داڑھی سنوار کر رکھتے، کثرت سے مسواک کرتے۔ سرما، رات سونے سے قبل 3 سلائی دائیں اور بائیں آنکھ میں لگاتے۔ خوشبو، مشک جسے مسک کہتے، عود، کافور اور ریحان کی خوشبو استعمال کی۔ گھر میں ایک عطر دان میں بہترین خوشبو موجود رہتی۔ خوشبو کا ہدیہ ضرور قبول فرماتے۔ نشست اور آرام، قیلولہ، کبھی فرشی نشست اور کبھی چارپائی پر تشریف رکھتے، کبھی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ لیتے، یعنی اس ٹانگ کو ٹانگ پر رکھتے، تکیہ سے بھی ٹیک لگاتے، کبھی کسی صحابی کے ساتھ بھی ٹیک لگاتے۔ غار حرا میں سیدنا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا، کبھی دونوں رانیں کھڑی کر لیتے اور پنڈلیوں پر دونوں ہاتھوں سے ہلکا باندھ لیتے، ایسے بیٹھ کے ٹانگ آگے کر کے اس طرح بیٹھ۔ غزوہ بنو المستلق میں ام المومنین سیدہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر بھی لیٹے۔ غار ثور میں سیدنا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا۔